دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف ادا پہ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ اب بات یہ ہے کہ میں تو اس بارگاہ میں آیا ہوں پہلی دفعہ، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کس طرح سنا جاتا ہے۔ بہرحال میں کوشش تو کروں گا کہ ایک یادگار سجدہ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں ادا ہو جائے، باقی جیسے آپ کا مقدر اور میرا نصیب۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے، یہ ذکر بابا جی تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ اچھا میں ایک گزارش کروں، ناراض نہ ہونا، جب تک آپ یہ فاصلہ ختم نہیں کریں گے نا، کوئی بھی پڑھے گا تو آپ نے وقت گزار کے سانس لے کے عبادت کر کے چلے جانا ہے، مجلس کا لطف نہیں بننا۔ اگر تسی نہیں اٹھ سکتے تو میں بھائی نو آنا بھی ممبر اگے کرا لینے۔ چاچا جی تسی سارے نو پہن دے ہو، آپ تسی ہوتی بیٹھے ہو۔ یا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسی جملے پہ سیدہ کلال نے خیرات عطا کرنی ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ اچھا چلو مجھے سمجھ آ گئی کہ کس حد تک بول سکتے ہو۔ آج کی مجلس سرکار حسن کے نام نامی سے منسوب ہے۔ بھائی جان بابا جی دعا لینے آیا ہوں، امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سرکار امن سے یہ آج کی مجلس منسوب ہے، تو میں پہلا فقرہ ہی اپنے بادشاہ کی ذات گرامی پہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ کون حسن بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر سنو، بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اللہ اسے حسن کہتا ہے۔ چلو تھوڑا سا بولے ہو تو میں چاہتا ہوں مزید تمہاری عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ جو حسن کا محتاج ہو، پڑھے لکھے چہروں میں پڑھا لکھا فقرہ کہنے جا رہا ہوں، جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کوشش کرو مطلب بول لیندے ہو۔ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، اور حسن جس کی بارگاہ سے خیرات لے اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ چلو بول پڑے ہو تو ایک فقرہ اور بدل دیتا ہوں۔ کون حسن 15 رمضان 3 ہجری صحن تطہیر مدینہ محمد محلہ بنی ہاشم۔ اب میں دیکھوں گا کہ چہرے کھلے کہاں ہیں اور ہاتھ کس کا بلند ہوا ہے۔ 15 رمضان 3 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔
یار فقراء کی محفل میں بیٹھنے والے بندے ایسے فکریں نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ چلو بہرحال تمہارے اپنے مزاج کی بات ہے، مجھے تو عبادت کرنی ہے نا۔ نماز ولایت مجھے ویسے پڑھنی ہے جیسے 50,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مدینہ محمد، محلہ بنی ہاشم، 15 رمضان 3 ہجری، صحن تطہیر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر، معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سر بسم اللہ۔ وزم بھائی آپ آئے ہیں تو آپ کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک فکرہ میں اردو ادب کا لطف لینے والوں کے لیے بدلنے جا رہا ہوں۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ 4-5 بندے بھی اگر مل گئے سادات کی دعا سے تو میں راضی چلا جاؤں گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ، شیشہ، آئینے کا کیا کام ہے؟ جو اس کے سامنے آئے بابا جی وہی وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ میں آؤں گا جیسے میرے خط و خال ہیں، آئینے میں وہی نظر آئے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون میرا اپنا ہے، کون پر آیا، جملہ کہنے والا ہے نہیں کہنے والا۔ سادات سے دعا لینے کے لیے میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ کون حسن؟ وہ آئینہ توحید جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن کہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چلو ایک اور بات سن لو پھر بات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ سین تطہیر میں بندے علی عباس شاہ جی معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں، ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بحث ملا کی ہے، اسے مبارک۔ مجھے کلندرانہ مزاج لوگوں میں، چونکہ میں خود فقیر کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہوں، تو جو رزق ولایت عطا ہوا ہے اسی میں سے ایک ہیرا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کیسے آتے ہیں دنیا میں؟ اس سے اچھا فکرہ کم از کم میرے جیسا ذاکر جتنا میرا قد ہے بابا جی، اس سے اچھا فکرہ شاید میں پھر نہ کہہ سکوں۔ کیسے آتے ہیں دنیا میں؟ جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اس سے اچھی مثال میرے پاس تھی نہیں۔ ہاں ایک فکرہ آل محمد نے بشر کی رسائی تک عطا کیا ہے، وہ سن لو۔ سین تطہیر میں 15 رمضان 3 مصلے بچھائے گئے۔ توجہ، ایک پہ رسول تھے، ایک پہ امیر تھے بابا جی، ایک پہ سیدہ تھی۔ اب بندے کہتے ہیں کہ کیسے آتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسے آتے ہیں۔ ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھی، ایک پہ جناب امیر تھے۔ تم چپ کر گئے ہو، میں سطر بدل دیتا ہوں۔ ایک مصلے پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا۔ ہاتھ اٹھاؤ نا یار، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا۔ شاہ جی تسی اینڈ تے بیٹھے ہو، جی تہاڈا ہاتھ چہ گیا تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ امام حسین تو سلامت رکھے۔ ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا، ایک پہ وہ تھا جو امیر کا امیر باپ تھا۔ آئے امام حسین تو سلامت رکھے۔ ایک پہ جناب سیدہ یعنی آنے والے کی ماں تھی۔ بس اس سے زیادہ میں تمہید میں وقت گزار ہی نہیں سکتا۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ امام حسین ذاکری تے کالی دا جوڑ کوئی نہیں۔ ایک فکرہ کہوں گا لیکن سمجھا کے کہوں گا، کہو گے تو اس کے بعد مصائب شروع کر دیں گے، لیکن پیارا سننا جیسا تمہیں سیدہ نے معیار عطا فرمایا ہے۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ اختر شاہ جی فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا کر۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بس میرا وقت بھی قریب ہوا چاہ رہا ہے، چلو ایک فکرہ اور سن لو۔ شام کا دربار، اور یہی میرے امام کی بات ہے۔ دسترخوان چنا گیا سادات سے دعا لینے کے لیے۔ معظم بھائی سے لے کے جتنے سادات اس مجمع میں بیٹھے ہیں سب سے مشترکہ بابا جی دعا لینے کے لیے ایک فکرہ سامنے آ گیا ہے۔ جب میرے امام مدینے سے چلے تھے نا شام کو جانے کے لیے، تو ساتھ امام نے اپنا ایک نوکر بھی لیا تھا، ایک غلام بھی لیا تھا۔ جب شام کے دربار کے قریب پہنچے تو سامنے سے دربان آگے آیا، یعنی دونوں کے غلام آمنے سامنے ہوئے۔ وہ کہتا ہے میں امیر شام کا نوکر،
توجہ، آواز دے کے کہتا ہے میں امیر شام کا نوکر. حسن کا غلام آواز دے کے کہتا ہے میں امیر صبح و شام کا نوکر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں امیر، یا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جیو بسم اللہ. تو امیر شام کا نوکر ہے، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں. میں اس کا نوکر ہوں جس کے حکم سے صبح بھی چلتی ہے شام بھی چلتی ہے. بہرحال دسترخوان لگایا گیا اور معظم بھائی عمراء وزراء مشیر اور عمائدین سلطنت بابا جی دسترخوان پہ بٹھائے گئے. میرے امام بھی دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے. اچانک ایک بدبخت کھڑا ہوا. نام کیا تھا؟ عمرو بن عاص. ہاں وہ بندہ لعنت نہ کرے جو حکومت کے ڈر سے زیارت عاشورہ چھوڑے بیٹھا ہے. کرنی ہے تو پھر بلند آواز سے کرو. آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. عمرو بن عاص میرے دوستو کھڑا ہوا. آواز دے کے کہتا ہے حسن ہم سے نہ الجھا کر، ہمارے سامنے نہ آیا کر، ہم سے نہ بگڑا کر، ہمارا مقابلہ نہ کیا کر. ہمارے پاس اتنے تاج، اتنے تخت، اتنی سلطنتیں، اتنے خزانے، اتنے لشکر. میرے امام نے بغیر نظریں اٹھائے دھیمے لہجے میں فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ آئے ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بابا جی ایک بندہ اگر آپ کے سامنے آ کے اپنی وہ عمارت دکھانے کی کوشش کرے اور آپ اسے کہیں کہ کون ہے تو کیا پلے رہ جائے گا اس کے؟ تو یہی کچھ شام کے دربار میں ہوا. وہ کہہ رہا تھا میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور میرے پاس اتنے تاج ہیں، اتنے تخت ہیں، اتنی گورنریاں ہیں، اتنی حکومتیں ہیں، اتنے لشکر ہیں، اتنے خزانے ہیں. حسن فرماتے من انتا، کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن فرماتے سب نے نہیں سنا، ذرا بلند آواز سے بتانا کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن فرماتے ذرا اور بلند آواز سے بتا کون ہے تو؟ میں عمرو عاص کا بیٹا. میں نے 3 دفعہ فکرہ دہرایا کوئی نہیں پہنچا. آؤ میں تمہیں لے کے جاؤں. یہ بھائی جان کون بار بار کہہ رہا ہے بلند آواز سے بتا، بلند آواز سے بتا، بلند آواز سے بتا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے وادی نمل میں رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد کو عطا کیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. شکر ہے نعرے سے بھی مجلس مزین ہو گئی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یعنی جو چونٹی کی آواز سننے کا ہنر انبیاء کو عطا کرتے ہیں. آئے ہائے سطر بڑی تھی. وہ کہہ رہا ہے ذرا بلند آواز سے بتا، بلند آواز سے بتا. جب حسن نے تیسری مرتبہ کہا نا ذرا اور بلند آواز سے بتا، آواز دے کے کہتے ہیں میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن دھیمے لہجے میں آواز دے کے کہتے ہیں تو اسی عاص کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. کوئی تو پہنچا ہوگا. جو صاحبان مطالعہ ہے اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. یہ 4-5 بھائی جان دل میں علی رہتا ہے. مجھے پیارے بڑے لگتے ہو لیکن بولنا ایسے ہے جیسے بولنے کا حق ہے. اچھا بال توڑ نمبر لے گیا جی. اب حق تو بنتا ہے نا اسے میں سلوٹ ماروں، اسے سلامی پیش کروں. اس بچے کا سن دیکھا ہے، کانفیڈنس دیکھا ہے، اعتماد دیکھا ہے. اس نے بھرے ہوئے مجمع میں علی کا نام بلند کر کے زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے. زمانے والوں آؤ، علی والا ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. سطر تھی جو سر سے گزر گئی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آواز ہے کہ کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن فرماتے اسی عاص کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا. شوخی مار کے کہتا ہے ہاں ہاں حسن اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمارے سامنے نہ آیا کر. میں اسی عاص کا بیٹا ہوں جس نے تیرے نانا کو ابتر کہا تھا. حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں جاہلا، اسی عاص کے لیے تو اللہ نے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا تازیانہ بھیجا ہے. اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو کس عاص کا بیٹا ہے؟ امام حسین جی کراں جیو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. چلو ابھی وقت ہے جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے. ایک فضائل کا جملہ اور سن لو پھر مصائب پڑھتے ہیں. حج کا موسم تھا. توجہ، حج کا موسم تھا.
اور اگر فقراء کی محفل میں بیٹھنے والے بندے قدر نہ کریں تو پھر دکھ لگے گا. حقیقت حج بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اللہ کرے یہ ہاتھ بارویں کے نالین پہ مس ہوں. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہ دل سے شکر گزار ہوں بابا جی. حقیقت حج ہستیاں بھی آئے ہائے اتنا پیارا بولے ہو تو میرا دل مچل گیا ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. دونوں شہزادوں کے یعنی علی و بطول کی جوڑی کے خیمے لگے ہوئے تھے. بڑے بھائی کا اس طرف، چھوٹے بھائی کا کعبہ کے اس طرف. دونوں کے آمنے سامنے خیمے لگے ہوئے تھے. اجازت یا فکرہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کہیں کام آئے گا، بھائی کے لیے دعا ضرور کر دینا. جو ہی دونوں خیموں پہ معظم شاہ جی چشم تصور میں میری پڑی ہے نا نگاہ، تو بے ساختہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. رب المشرقین و رب المغربین. ایک طرف رب المشرقین کا خیمہ تھا. آئے ہائے اور نال دے رو ویک کے بول پو امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سیدہ کا لال آپ کو حصہ تہ دل سے شکر گزار ہوں. چہرے کھل گئے ہیں، بس یہی مجلس کا صلہ ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. سیدزادے کی دعا مل گئی ہے، اور مجھے کیا چاہیے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. ایک طرف رب المشرقین کا خیمہ تھا، ایک طرف رب المغربین کا خیمہ تھا. اچھا، ایک عربی بدو جو شہر میں رہتے ہیں عرب کے، انہیں عربی کہا جاتا ہے، اور جو دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، انہیں عربی بدو کہا جاتا ہے. وہ عربی بدو آیا، اور ذہن میں رکھنا ابھی بظاہر ظاہری آنکھوں سے اس نے مولا حسن کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن معرفت کا نور اس کے دل پہ اللہ جانے کیسے پہنچا. اب وہ مولا حسن کے خیمے کے دروازے پہ آیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صحابہ کے جھرمٹ میں ایک چاند ایسے چمک رہا تھا جیسے بندوں میں معبود ہوتا ہے. بولو نا یار، مرد کی شان ہی نہیں ہے، مرد کی شان ہی نہیں ہے آل محمد کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھ جائے. سیدہ کا لال زبان میں تاثیر عطا فرمائے. جیو یار جیسے بندوں میں معبود بیٹھا ہو. ابھی بظاہری آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے بابا جی مولا کا دیدار نہیں کیا ہوا تھا. یہ بتائے گا کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ضروری بھی نہیں، دل جھکنا چاہیے ان کی بارگاہ میں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا معرفت کا انداز سوال کرنے جا رہا ہے بابا جی. سوال کے انداز دیکھے گا، آواز دے کے کہتا ہے ایکم بحر النداء، ایکم حجت اللہ علی الورا، ایکم تحفت الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، ایکم قام مقام علی المرتضی، ایکم مخرج النیاک من صخرۃ السماء. بس اتنا ہی میرے مجمع نے سن لیا تو میری مجلس مکمل ہو جائے گی. آواز دے کے کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے، جس کا ایمان ہے گھر کا چولہا حسن کے نالین کے ذروں سے چلتا ہے، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. سیدہ کا لال تمہیں جیو جی میں یا جی میں حیدری. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی عباس شاہ جی آواز دے کے کہتا ہے ایکم بحر النداء، کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے. اختر جی فکرہ جانے اور یہ عزت والا کاروان جانے، کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے. ایکم حجت اللہ علی الورا، کون ہے تم میں سے جو پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہے. اگلا فکرہ کم از کم علی والا چپ کر گیا، پھر گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا. بھی ماحول علی ولی اللہ والا تھا، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. آواز دے کے کہتا ہے ایکم تحفت الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، کون ہے تم میں سے جو ملیک عرش کا تحفہ بن کے محمد پہ اترا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو داد بڑی پھیٹے تے نالا بڑا ڈھلا ہے. سارے اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون ہے تم میں سے جو ملیک العرش کا، ملاحظہ فرمایا فکرہ آپ نے، ملیک العرش کا تحفہ بن کے مصطفیٰ پہ اترا ہے. اگلا فکرہ ایکم قام مقام علی المرتضی، کون ہے تم میں سے
جو علی کی جگہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. سطر یہ بھی تھی بولنے والی، سطر یہ بھی تھی بولنے والی. آج پتہ چلا ہم ہر ایرے غیرے کو آل محمد کی جگہ پہ برداشت کس لیے نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ علی کی جگہ بیٹھنے کے لیے کم از کم حسن ہونا ضروری ہے. جی کرا جی کرا جیو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس جس فکرے کے لیے میں نے تکلیف سماعت دی ہے اس پہ آ گیا ہوں. آواز ہے کہ کہتا ہے ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السما، کون ہے تم میں سے جس نے چٹان سے اونٹنیاں نکالی؟ ہائے 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 ہائے. سطر بولنے والی تھی. جو سامنے بیٹھے ہیں فرنٹ پہ انہیں زیادہ بولنا چاہیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کون ہے تم میں سے جس نے چٹان میں سے اونٹنیاں برآمد کی؟ کون ہے؟ سارے جانتے ہو لیکن یہ نسل کو پیغام دینے کے لیے. ابو سمسام ابسی ایک بندے کا نام ہے. وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، بیعت کی. باتیں لمبی ہیں، بس میں نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. کلمہ پڑھا، بیعت کی، تبلیغ اسلام حاصل کی. اجاز بھائی 2 سال رسول کی خدمت میں حاضر رہا مسلسل. 2 سال کے بعد آواز دے کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کی صحبت میں اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا. بولنا چاہیے تھا. جیو اسلام. چلو بہرحال میں نے آپ کے سائے میں بیٹھ کر اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا. میں نے فکرہ پتہ کیوں دہرایا ہے؟ ایمان نام ہے میرے مولا علی کا. اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا. سرکار اجازت ہے میں واپس قبیلے میں چلا جاؤں؟ سرکار فرماتے بسم اللہ تیرا گھر ہے. آواز سے کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی تاثیر عطا کیجئے میں جا کے قبیلے میں تبلیغ اسلام کروں. مولا فرماتے جا میری دعا کے حصار تلے. چلا مسجد کے دروازے سے پھر پلٹا. بابا جی دعا چاہیے آپ سے. پھر پلٹا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اگر میں سارا قبیلہ مومن کر لوں تو انعام کیا ملے گا؟ ہائے 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 ہائے. امام حسین کو سلامت. چلو تو تھوڑی تھوڑی واہ کر رہے ہو، میں اپنے آپ نو واہ واہ کر لواں. واہ 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 واہ. خدا کی قسم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے. جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. یا رسول اللہ قبیلہ سارا مومن کر کے آ جاؤں تو انعام کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ رسول فرماتے ہیں آج صلہ لے لے 80 اونٹنیاں دوں گا جس کی سرخ آنکھیں ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، 2 کوہانے ہوں گی، خالی نہیں ہوں گی، عنبر و کستوری کے خزانے لگے ہوئے ہوں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حسن کی سخاوت پہ بولنے والے میں تجھے کہتا ہوں جیو. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 80 اونٹنیاں، سرخ آنکھیں، سیاہ پشم، 2 کوہانے، عنبر و کستوری لدی ہوئی اور سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع مہاریں. آواز ہے کہ کہتا ہے مولا آپ کا کہنا حق، لیکن اللہ آپ کو رہتی دنیا تک ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کا ہی فرمان ہے جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے. مولا اگر میرے آنے سے پہلے آپ دنیا سے جا چکے ہوئے تو پھر سرکار فرماتے جو میرے بعد منبر پہ ہوگا. ہائے ہائے اشارہ سمجھو نا یار، حالات بڑے سخت نے. جو میرے بعد منبر پہ ہوگا اس کا حق ہے، اس پر واجب ہے میرا کیا ہوا وعدہ پورا کرے. سرکار اچھا اگر تکلیف نہ سمجھے تو کوئی تحریر مجھے لکھ دے تاکہ بعد والے کو میں دکھا سکوں. سرکار فرماتے ہیں ہاں. رسول خدا نے اپنے دستے اطہر سے تحریر فرما دی. 80 اونٹنیاں، سیاہ چشم، سفید پیٹ اور سرخ کوہانے، 2 کوہانے اور اوپر عنبر و کستوری کے وزن لدے ہوئے مرصع مہاریں. 80 اونٹنیاں جو بھی میرے بعد منبر پہ ہو وہ ابو سمسام ابسی کو دے. مہر رسالت لگا دی، دستخط کر دیے. یہ اپنے گھر چلا گیا. 2 سال بعد پورے قبیلے کو صاحب ایمان کر کے واپس لے آیا. مسجد کے دروازے پہ پہنچا، پوچھا رسول آواز آئی وہ تو دنیا سے چلے گئے. اچھا
رسول نے فرمایا تھا جو میرے بعد ممبر پہ ملے اس سے یہ میرا وعدہ پورا کروا لینا. دیکھا کہ ممبر پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا, شیعہ قوم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. ممبر پہ رکی ہلے نعرے دی جا کوئی نہیں, امام حسین تیری جوانی سلامت رکھے. ممبر پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آواز دے کے کہتا ہے آپ جانشین رسول ہیں. وہاں سے آواز آئی لوگوں نے بنایا تو مجھے ہی ہے. آپ جانشین رسول ہیں, آواز آئی لوگوں نے بٹھایا تو مجھے ہی ہے. پرچی نکالی, اجاز بھائی جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے, جی یہ سرکار نے تحریر لکھ کر دی ہے, یہ وعدہ پورا کروانے آیا ہوں آپ سے. اب صاحب ممبر نے معظم بھائی تحریر پڑھنا شروع کی. 80 اونٹنیاں, سرخ آنکھیں, 2 کوہانے, سفید پیٹ, عنبر و کستوری کے وزن, مرصع مہاریں. پرچی پڑھی, بند کر کے, اور نہیں بھائی یہ اونٹنیاں اس دنیا میں نہیں ملنے والی. ہاتھ سے پرچی کھینچ کے جیب میں ابو سمسام رکھ کے کہتا ہے اونٹنیاں ملے یا نہ ملے مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے تو وہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, امام حسین تو سلامت رکھے. بسم اللہ, مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے تو وہ نہیں ہے. بس باہر نکلا, باتیں لمبی ہیں نتیجہ دوں اور مصائب پڑھیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. باہر نکلا, 650 سال کا بوڑھا ملا جسے علی کے ایمان نے سلمان بنا دیا تھا. ہائے ہائے ہائے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. زور ولایت سے کمر سیدھی کی, ابو سمسام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب فکرہ ہے اگر ضائع ہوا تو دکھ لگے گا. مجھے ہر علی والے پہ یقین ہے, اور یقین بھی 100% نہیں ہے ایوب بھائی, 110% ہے. ہر علی والا عشق مرتضیٰ میں رقص کرے گا. سلمان نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, آواز دے کے کہتا ہے انہیں چھوڑ, آ نبوت کے مزاج کے پاس چلتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے, نبوت کے مزاج کے پاس چلتے ہیں. تمہیں سلامت رکھے. علی بادشاہ کے دروازہ تطہیر پہ سلمان نے بابا جی دستک دی. اب ذہن میں رکھنا صرف دستک دی ہے, نام نہیں لیا, نہ اپنا نہ ابو سمسام کا. اندر سے میرے شہنشاہ کی آواز آئی, سلمان ابو سمسام آ گیا. بولو نا یار, جو فقیر کے پاس بیٹھتے ہو بندے وہ تو بولے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, ابو سمسام آ گیا. علی شہنشاہ باہر آئے, پرچی پکڑی, وہ جو تحریر تھی رسول کی, مہر رسالت پہ علی نے بوسہ دیا. آئے آئے, جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. مہر رسالت پہ بوسہ دیا اور سلمان سے کہا سلمان جا مسجد میں جا کے اعلان کر دے, جس نے مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتے دیکھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر آ جائے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. چند ہاتھ کھول, کائنات کے بیٹا ہاتھ کھول دو, سونے ہاتھ کھول کے بیٹھتے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. نماز فجر کے بعد سارا مدینہ بابا جی کھچا کھچ, مدینے کے باہر ایک میدان تھا, وہاں آ گیا. تل دھرنے کی جا نہیں, کوہنیاں چلنے لگی. معاذ اللہ, علی بادشاہ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, ایک وقت کی ہوتی ہے ایک وقت کی نہیں. 80 اونٹنیاں ابو سمسام کو کہاں سے دے گا. پورے ماحول کا نگاہ ولایت سے میرے مولا نے جائزہ لیا اور حسن بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ابو سمسام سے پوچھا, اب بتا میں وعدہ پورا کروں یا حسن ادا کرے. اللہ تمہیں سلامت, اللہ تمہیں سلامت رکھے. حسن با سے بس مختصر کریں یا نتیجہ دیں, چونکہ نتیجہ نہ دیا تو پھر بات تشنا بیان رہ جائے گی. حسن بیٹا, جی بابا. وہ سامنے چٹان ہے, جی بابا. سرکار فرماتے ہیں پیر کی ٹھوکر مار. ہائے ہائے, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں, پیر کی ٹھوکر مار. آخری فضائل کی سطر ہے اور نوکری تمام. پیر کی ٹھوکر مار, اندر سے ایک مہار نکلے گی. بس میرا لال تو نے وہ مہار پکڑ کے ابو سمسام کے ہاتھ پہ رکھ دینی ہے, پھر مصطفیٰ کی عطا شروع ہو جائے گی. بس یہی کیا, بابا کا حکم حکم خدا سمجھ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امید نہیں تھی کہ اس سطر پہ تم بولو گے, لیکن بول پڑے ہو تو میں کہتا ہوا. کل رات, پرسوں رات, معظم شاہ جی اٹک سٹی مرکزی امام بارگاہ میں اس سطر پہ اتنا مجمع جھوما ہے نا, خدا کی قسم وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا. چاہتا ہوں اپنے گھر سے بھی دعا لے لوں, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو ہی حسن چلے, چٹان پہ ہلکی سی پیر کی ٹھوکر ماری. اجاز بھائی چٹان ایسے پھٹ گئی جیسے کعبہ کی دیوار پھٹی تھی.
अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। चट्टान फट गई, अंदर से अली अब्बास अजी एक मुहार निकली, रस्सी निकली, सोने चांदी हीरे जवाहरात से मुरस्सा। हसन बादशाह ने अपने दस्ते अत्थर में ली, अबू समसाम के हाथ पे रखी और अबू समसाम से कहा पीछे मुड़ के ना देखना। हम तक बात पहुंचाने के लिए अबू समसाम ने सवाल किया, तो मौला कैसे पता लगेगा भी ऊँटनियां बाहर आ रही हैं? सरकार फरमाते हैं ऊँटनियों के गले में टल्लियां हैं, घंटियां हैं, घंटी बजेगी तुम्हें पता लग जाएगा भी एक ऊँटनी आ गई। बस अबू समसाम ने घंटियां गिनना शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 60 70 80, 80वीं ऊँटनी भाईजान बाहर आई। अबू समसाम ने पीछे मुड़ के देखा, कितार ऊँटनियों के पीछे आ रही थी। हसन फरमाते जाओ कम सर्फ, अगर तू पीछे मुड़ के ना देखता कयामत आ जाती, अता खत्म ना होती। हाय हाय, अल्लाह आपको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलाम। बस खत्म होगी नौकरी। 25 हज मेरे इस इमाम ने किए हैं अल्लाह के घर के। और जाओ उलमा से पूछो, 25 हज करने के बावजूद किसी सफर में मेरे इमाम ने किसी सवारी को ताजियाना नहीं मारा। हाय करने आए हो, जनाजा उठाने आए हो, तो यही फिक्रा आंखों के लिए काफ़ी हो जाएगा। जिसे सवारी का इतना ख्याल था, उम्मत ने उसे 72 मरतबा जहर दी है। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तक़ब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए, सिवाय इस गम के मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। 72 मरतबा जहर मेरे इमाम को दिया गया। फिक्रा सुनोगे रोने वालों? शाम के रजील ने रोम के बादशाह को ख़त लिखा, तेरे मुल्क में जो सबसे संगीन तरीन जहर है ना, जहर हिलाहल। चलो हाय कर लिया तुमने, कईयों के हाथ भी सीने पे आ गए हैं, मस्तूरात से भी गिरिए की आवाज़ बुलंद हो गई है। तुम्हें जुमला बदल दूं, गुनहगार आँखों से मक्तल की किताब में फ़िक्रा देखा है बाबा जी, ये वो जालिम जहर है जो वसीयत करने का मौका भी नहीं देती है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कमीने ने ख़त लिखा, जो सबसे संगीन तरीन जहर हिलाहल है ना, वो मुझे भेज। रोम के बादशाह ने जवाबी ख़त लिखा, ये बता जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है। हाय करके रोना माकमी की शान है। एक मैं इल्तिमास कर लूँ, यहाँ होना है जनाजा बरामद। और मेरे दोस्तों, जहाँ जनाजा निकलना होता है ना, वहाँ हो सकता है सारे बंदे ना भी रो सकें, रोना ना आए, बशर है, थक भी तो जाते हैं ना भी रोना आए तो आवाज़ें बुलंद करना, आवाज़ें इतनी बुलंद करना, मोहल्लेदार इदरीस भाई से पूछें, इदरीस भाई आपके घर कल कौन मर गया था? फिर बानियान सारे रो रो के कहेंगे हमारे घर कल कोई नहीं मरा था, रसूल के अमीर बेटे का जनाजा था। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आंखें अश्कबार हो गई हैं, दो के दो फिक्रे। कमीना कहता है वो जहर भेज जो सबसे संगीन तरीन है। कमीना कहता है बता तो सही जिसे देना है उसका जुर्म क्या है। ये जुड़े हुए हाथ देखना, मैं छुपा नहीं सकता। कमीना कहता है उसका सिर्फ एक जुर्म है, वो बतूल का बेटा है। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता यार, जैसे तुम अमीर का मातम कर रहे हो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कहता है उसका सिर्फ एक जुर्म है कि वो बतूल का बेटा है। अज़म अल्लाह हुजूरकुम। सारा दिन का रोज़ेदार इमाम रोने वालों, शाम के वक्त जोधा बिनते अशश मलूना के सर पे मातम करने वाले भाई, अल्लाह तेरी बहनों के पर्दे सलामत रखे। यार मेरी दुआ है सफ़र और रबीउल अव्वल के चाँद के बाद अल्लाह तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें। यार तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें। किस्मत अली अकबर की बहन की, जो कदमों के निशान पे मुँह रख के रो रो के कहती रही अकबर तेरा 7वीं का वादा था,
مرحبا مرحبا. شرم کر کے نہ رویا کر, شرم کر کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. چھٹے امام کے گھر میں مجلس تھی, ابو بصیر صحابی ہے تیرے چھٹے امام کا, منہ پہ رومال رکھ کے زاروں کی طرح رو رہا تھا. چھٹے امام سے برداشت نہ ہوا, ابو بصیر کے ہاتھ سے رومال چھینا. میرے امام کی آواز آئی, واہ ابو بصیر, میری جد کے مصائب پڑے جا رہے ہیں, تو روتا کیوں نہیں؟ رونے والوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا بھیگا ہوا رومال گواہ ہے, رو تو رہا ہوں. سید کی آواز آئی, ابو بصیر رونا مظلوم حسین پر, اور منہ پہ رومال رکھ کے تڑپ کے کہتا ہے مولا پھر کیسے رو؟ آواز آئی, ویسے رو جیسے دادی زہرا جنت میں بال کھول کے روتی ہے, ویسے رو جیسے جوان کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمایا. سیدو خیر سیدو, سارا دن کا روزے دار امام جودہ بنت عشش ملونہ کے گھر میں آیا. میرے امام کی آواز آئی, مصلی پہ جب قدم رکھا نا, یہ ملونہ عورت شربت کا جام لے کر جس میں زہر ملا ہوا تھا, حرام زادی ملونہ عورت شربت کا جام لے کے امام کے سامنے آئی. آواز دے کے کہتی ہے مولا سارا دن کا روزے دار ہے, لے شربت پی. ایک دفعہ میرے امام نے شربت کو دیکھا, بڑی مشکل سطریں برداشت ہوئی ہیں بابا جی پورے ملک میں, اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. ایک دفعہ شربت کو دیکھا, ایک دفعہ جودہ کو دیکھا. ٹھنڈی سانس لے کے میرے امام کی آواز آئی, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. رونے والوں اگلا جملہ میرے امام نے ایسے کہا ہے, مدینے کی زمین میں زلزلہ آ گیا. امام آواز دے کے کہتے ہیں میرے قاسم کا سین تو دیکھا ہوتا, کیا وہ یتیمی کے قابل تھا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کمینی کہتی ہے نہیں مولا سارا دن کا روزے دار ہے, شربت بھی. رونے والوں آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں رزن پہ قضائے ہی و تسلیما لامرہ ہی. رونے والوں ایک گھونٹ میرے امام نے لیا, اور سیدو غیر سیدو لا علم کا پھریرا میرے سر پہ رکھ, جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا جگر معصوم کا پھٹتا گیا. رونے والوں ہاتھ میرے مولا کا کانپا, شربت کا جام زمین پہ گرا. سنی بھائی پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آج دکھ سن آل محمد کے. اور رونے والوں جو شربت زمین پہ گرا تھا نا, رونے والوں جہاں جہاں سے گزرتا گیا زمین ٹکڑوں میں بٹتی گئی. اب میرا سوال ہے, جسے زمین برداشت نہ کر سکی, اللہ جانے امیر کے جگر پہ کیا اثر. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ایک گریے کی صدا بلند کر, مولا کا جنازہ برآمد ہو جائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, اب جو میرے امام اٹھے ہیں نا, چلے ہیں نانا کی قبر کی طرف, دیواروں کا سہارا لیتے 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 میرا امیر پہنچا نانا کے روضے پہ. سیدو خیر سیدو, ایک ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھا. امیر امام کی آواز آئی, نانا 72ویں مرتبہ زہر مل گیا ہے. ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. ہاتھ اور سینہ تیرے اختیار کی بات ہے. جتنے ہلکے کے ماتمی ہونا, جتنے شیعہ ہونا, ہاتھ سینے یا سر پہ دکھائی دینا چاہیے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو خیر سیدو, رسول کی قبر ہلی. آواز آئی میرا لال میں چاہوں تو شفا دلواؤں تمہیں. حسن کی آواز آئی, نہیں نانا اب میں تھک گیا ہوں. رونے والوں نانا ایک سوال کرنے آیا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آؤں تو قبر کی جگہ ملے گی؟ مرحبا مرحبا مرحبا. اب روئے نا جیسے رونے کا حق تھا. تھوڑی دیر بعد آؤں, نانا قبر کی جگہ ملے گی؟ جو ادب سن کے رونے کے بسم اللہ بسم اللہ. علی عباس شاہ جی تھوڑی دیر بعد آؤں تو قبر کی جگہ ملے گی. رسول کی قبر ہلی, اندر سے آواز آئی, نانا کی گود حاضر ہے اگر کوئی آنے دے تو. مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. نانا کا سلام کر کے میرا امیر امام اٹھا. چند قدم کے فاصلے پہ تھی غریب ماں کی قبر. سیدو خیر سیدو, جب دکھ آتے ہیں نا تو بے ساختہ ماں سے بندہ دکھ بیان کرتا ہے. یہ جملہ اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر شاہ مرحوم کے, یہ ان کا ہے, ان کی روح کو مولا اسحال فرمائے. کربلا گام شاہ میں مجلس تھی, مولا حسن کی شہادت بابا جی پڑھتے ہوئے انہوں نے فکرہ بڑا عجیب کہا. کربلا گام شاہ میں کربلا بن گئی. انہوں نے کہا نانا کی قبر پہ آیا ہے بڑے حوصلے سے. جو ہی ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی ہے نا, حسین ویسے چلا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے. رونے والوں بیٹھتا اٹھتا لڑکھڑاتا ہوا ماں کی قبر پہ پہنچا. جیسے بچے ماؤں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں نا, بانیوں ابھی جلدی نہ کرنا, مجھے مسائل پڑھنے دینا.
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں سینہ ماں کی قبر کے ساتھ لگایا، ایک ہاتھ تعویذ قبر پہ رکھا، سیدو خیر سیدو آواز آئی اماں زہر کھا گئی ہے۔ اماں نانا سے جو سوال کیا تھا تم سے بھی کرنے آیا ہوں، اماں بتا قبر کی جگہ دو گے؟ اور رونے والے ماں کی قبر سے آواز آئی میرا مشورہ مانے تو سیدھا ماں کے پاس آ جانا، ابھی تیری بہنوں کو تیر کھینچنا نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو خیر سیدو، بس اٹھتا بیٹھتا دیواروں کے سہارے لیتا، بس میں زیادہ تیری محبت کے امتحان نہیں لینا چاہ رہا۔ سیدو خیر سیدو، اپنی حویلی کے دروازے پہ میرا امیر امام آیا، روتی آنکھوں سے ایک دفعہ منظر دیکھو گے تو عبادت اور عطا ہو جائے گی۔ سیدو خیر سیدو، دونوں ہاتھ میرے امام کے دروازے پہ، چونکہ زہر کھا چکی تھی نا، اور رخسارہ میرے امام نے دروازے کے ساتھ رکھ دیا سہارا لینے کے لیے۔ سیدو خیر سیدو، مجھے معاف کرنا یہ جملہ بڑا سخت ہے، میں چھپا نہیں سکتا۔ یہ تھا دروازے کا منظر، اندر کیا منظر تھا؟ جناب فروا قاسم کو پہلو میں لٹا کے پیار میں مصروف تھی، اور رونے والوں یا اچانک مصطفیٰ کی بیٹی کے بال کھلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی تھی فروا لال ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ کس لفظ کا انتظار ہے تمہیں؟ لال ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے قاسم پیارا ہے، اپنا پہلو میں سلائے بیٹھی ہے، میرا دروازے پہ روتا پھرتا ہے، اور رونے والا ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی آتا ہے۔ اور سیدو خیر سیدو، دوڑ کے بی بی نے جو دروازہ کھولا ہے نا، چونکہ رخسار تھا حسن کا دروازے کے ساتھ، اور رونے والا دروازہ کھلا، منہ کے بال امیر زمین پہ گر پڑا، آواز آئی مجھے اللہ کرے ہائے ایسے ہو جیسے رسول کی بیٹی چاہتی ہے۔ رونے والا جو رونے آئے ہو، جملہ میں کہہ دوں آج بطول کے گھر میں ایک جنازہ نہیں 2 جنازے ہیں۔ آج مصطفیٰ کی بیٹی کے بال کھلے ہوئے ہیں، کبھی بابا پہ روتی ہے، کبھی لال پہ روتی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو خیر سیدو، امیر کی آواز آئی مجھے بستر بنا دے، زہر کھا گیا ہے۔ اور رونے والوں بستر جو امیر کا بنا ہے نا، بس اس سے زیادہ میں انتظار کروا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں اچانک میرے امام کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ رونے والوں آنکھیں بند ہوتے ہوتے اچانک میرے امام کی آنکھیں کھل گئی۔ اب جو غازی کے نوکر ہونا ان کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور رونے والا حسن نے ایک ایک رشتہ دار کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ رونے والا ایک طرف بہنیں کھڑی تھی، ایک طرف بھائی کھڑے تھے۔ اچانک میرے امام کی آواز آئی حسین سارے آئے ہو، میرا غازی نہیں آیا۔ آواز آئی مولا باہر دہلیز دار پہ سار دیواروں سے ٹکراتا پھرتا ہے، رو رو کے کہتے اندر کیسے آؤ، علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ اور رونے والا بس اسی پہ 2 جنازے یہاں پر آمد ہونے والے ہیں۔ اب میں اشارہ کروں گا، پہلے وہ جنازہ آئے گا جو بہنوں نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ رونے والے پھر وہ جنازہ آئے گا جو امت نے واپس پلٹایا تھا۔ اور رونے والے اسی فکرے پہ وہ پہلا جنازہ لے آنا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اچانک میرے مولا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سین تطہیر میں ماتم کی
صدا بلند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آنے والا دیکھو یہ وہ جنازہ ہے جو بہنوں نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ اور سیدو خیر سیدو زیارت کر لو، یہ وہ جنازہ ہے جو بہنوں نے بنا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ زیارت کر لو پھر یہی بیٹھ جاؤ، میں دوسرا جنازہ برآمد کرواؤ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ وہ جنازہ ہے جو علی کی بیٹیوں نے تیار کروایا ہے۔ یہ وہ جنازہ ہے جسے جنت کا کفن پہنایا گیا۔ یہ وہ جنازہ ہے جسے جبریل نے حنوط کیا تھا۔ یہ وہ جنازہ ہے جو جنت کے کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اور سیدو خیر سیدو، اب اس جنازے کی زیارت کر لی ہے، رونے والے یہ واپس لے جاؤ، دوسرا جنازہ لے کے آؤ۔ اب سارے عزادار بطول کی زخمی پسلیوں کا واسطہ بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ سارے عزادار بیٹھ جاؤ، میں مسائل پڑھوں گا، بیٹھ جاؤ سارے عزادار بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ سارے مومن عزادار بیٹھ جاؤ۔ یہ جنازہ دیکھ لیا، یہ وہ جنازہ ہے اختر شاہ جی جو بہنوں نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ میں بھی ماتم کروں، تو بھی ماتم کر، بھائی جلدی بیٹھنے کی کوشش کرو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، غسل مل گیا، کفن مل گیا، اور رونے والا حسین ماں کی حویلی سے جنازہ اٹھا کے چلنے لگے۔ اب میں سوال تم سے کرتا ہوں، یار تمہارے گھر بھی تو جنازے ہوتے ہیں نا؟ یہ بھائی کا والد فوت ہوا تھا تو رات کے وقت ہم نے جنازہ اٹھایا تھا، میں نے خود دیکھا، شریف محلے دار کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، کوئی چراغ لاتا ہے، اور رونے والا حسن کا جنازہ ماں کی حویلی سے باہر آیا۔ رونے والا مدینے کے بے غیرت کوئی تیر لے آیا، کوئی دل ماتم کرنا ہے، سر پہ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ ہر سر پہ مجھے ہاتھ دکھائی دینا چاہیے۔ مدینے کے بے غیرت کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، آواز دے کے کہتے ہیں ہم محمد کے قریب حسن کا جنازہ نہیں دفنانے دیں گے۔ اور سیدو غیر سیدو، اب جو حسین چلا ہے نا بھائی کا جنازہ لے کے، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدو غیر سیدو، ایک فکرہ سنو گے، اچانک حسن کی آواز آئی، حسین بھیا مجھے کس کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ آواز آئی، ایک طرف سے عباس ہے، ایک طرف سے محمد حنفیہ ہے، ایک طرف سے عون بن علی ہے، ایک طرف سے میں حسین ہوں۔ حسن کی آواز آئی، ہر کوئی اٹھائے مجھے کربلا کا غریب نہ اٹھائے۔ رونے والا حسین کی آواز آئی، بھیا میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ حسن کی آواز آئی، تو نے کبھی اکبر کو اٹھانا ہے؟ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ تو نے کبھی قاسم کو اٹھانا ہے؟ اور سیدو خیر سیدو، نانا کی قبر کے پاس بھائی کا جنازہ لے کے پہنچا ہے نا، اور سیدو خیر سیدو مسلمان سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب میں کیسے چھپاؤں، کیسے امام زمانہ کا مجرم بنوں؟ اور رونے والا ایک خچر سوار عورت نے رومال کا اشارہ کیا، اور رونے والے 70 تیر کمانوں سے نکلے، اور رونے والے تیر حسن کے جنازے پہ گرے۔ کوئی تیر حسن کے سینے پہ لگا، کوئی تیر حسن کے چہرے پہ لگا، کوئی تیر حسن کے پہلو میں لگا۔ یہ وہ جنازہ ہے